اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 141۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وَهُوَ، اور وہ، الذی، جس نے، انشأ، پیدا کیے ہیں، جنات، باغات، معروشات، کچھ چھپروں پر چڑھائے ہوئے، وغیر معروشات، اور کچھ بغیر چھپروں پر چڑھائے ہوئے، والنخل، اور کھجور، والزرع، اور کھیتی، مختلفاً، الگ الگ، اکلہ، کھانے کی چیزیں ان کی، والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہاً، ایک جیسے، وغیر متشابہ، اور مختلف ذائقے میں، بریکٹ میں آ جائے گا ذائقے میں۔ کلو، کھاؤ، من ثمرہ، اس کے پھل سے، اذا، جب، اثمر، وہ پھلدار ہو، وآتوا، اور ادا کرو، حقہ، اس کا حق، یوم حصادہ، جس دن وہ کٹے، ولا تسرفوا، اور فضول خرچی نہ کرو، انہ، بے شک وہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، المسرفین، فضول خرچی کرنے والوں کو۔ معزز ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے اس سے پچھلی آیت کے اندر بیان فرمایا کفار و مشرکین کے اس کفر اور شرک کے نظام کو، ان کے بنائے ہوئے جھوٹے مذہب کو، جھوٹے مسائل کو، جھوٹے احکام کو۔ مثال کے طور پر وہ اولاد کے قتل کو جائز قرار دیتے، باعث ثواب قرار دیتے، اور اسی طرح بہت سے ایسے جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال رکھا، ان کے حرام ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل، کوئی آیت، کوئی وحی نازل نہ فرمائی، اور وہ کہتے کہ یہ بھی حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ یعنی انہوں نے حلت اور حرمت کے اپنے مسائل وضع کر رکھے تھے، گھڑ رکھے تھے۔ اللہ رب العالمین اب یہاں پر اس آیہ مبارکہ کے اندر ایک بہت بڑی دلیل قائم کرتا ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام، یا کسی بھی کام کو جائز یا ناجائز، یا کسی بھی کام کو باعث اجر و ثواب کرنا، یہ کام اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے۔ یہ اختیار، یہ اتھارٹی، یہ منصب اللہ تعالیٰ کا اپنا منصب ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے رسولوں کو اجازت عطا فرما دے اور انہیں حکم دے دے تو وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے اذن کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی اجازت کے ساتھ، وہ بھی یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کر دیں۔ مگر اللہ اور رسول کے علاوہ یہ منصب کسی اور کا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ اس کی دلیل اس آیت مبارکہ کے اندر قائم فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جس چیز کو بطور دلیل پیش کیا وہ چیز ہے مختلف طرح کے پھل۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پھلوں کو بطور دلیل پیش کیا، اور اس سے جو اگلی آیت آئے گی اس کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے گا جانوروں کا۔ ابھی ہم چونکہ پھلوں کا ذکر کر رہے ہیں اس آیت کے اندر، تو آپ پھلوں کے حوالے سے یہ بات سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی تو ہے جو تمہارے لیے طرح طرح کے پھل بناتا ہے، طرح طرح کے پھل اگاتا ہے۔ تو جو رب تمہارے لیے پھلوں کو پیدا کرتا ہے، کیونکہ پھلوں کو پیدا کرنے میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، پھلوں کو اگانے میں، بیجوں کو اگانے میں، ان بیجوں کو طرح طرح کے مختلف، ان پھلوں کو طرح طرح کے مختلف ذائقے دینے کے، یہ کام کسی اور کا نہیں ہے۔ کوئی اور ہے جو پھلوں کو ذائقے عطا کر سکے، جو پھلوں کی شکلیں بنا سکے، جو پھلوں کے مختلف اثرات پیدا کر سکے، پھلوں سے قوت، طاقت پیدا کر سکے؟ یہ کام تو صرف اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے۔
जब अल्लाह ताला के अलावा और कोई ये काम कर नहीं सकता, तो अल्लाह ताला ही है जो हलाल और हराम करे, अल्लाह ताला के अलावा कोई और हलाल और हराम ना करे। अब देखिएगा आयत मुबारका को, वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिम मारूशातिम वगैरा मारूशात। बड़ी ख़ास और अहम बात अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वही है, अल्लाह वही है जिसने पैदा किए बागात, कुछ छपरों पर चढ़ाए हुए और कुछ बग़ैर छपरों पर चढ़ाए हुए। अब ये छपरों पर चढ़ाए हुए फल कौन से हैं और बग़ैर छपरों पर चढ़ाए हुए फल कौन से हैं? आप हजरात जानते हैं कुछ फल ऐसे होते हैं जो बेलों पर उगते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जो दरख्तों पर उगते हैं। अब दरख्तों की बात तो आयत के अगले हिस्से के अंदर आ रही है। अभी जो मारूशात और गैरा मारूशात हम समझ रहे हैं, यहाँ से मुराद हैं बेलें। वो फल जो बेलों पर पैदा होते हैं, जो बेलों पर उगते हैं, बेलों पर फल लगते हैं, तो वो बेलें दो किस्म की हैं। एक बेलें वो हैं जो बेलें ज़मीन पर होती हैं, और एक बेलें वो हैं जो ज़मीन पर नहीं होती, वो किसी न किसी छप्पर पर होती हैं। उसके लिए कोई ना कोई शेड बनाया जाता है। वो बेलें उन शेड्स के ऊपर, उन छतों के ऊपर, उन छप्परों के ऊपर वो बेलें चढ़ जाती हैं। मैं मिसाल देता हूँ, आप जल्दी बात समझ जाएंगे। मसलन अंगूर की जो बेल होती है, अंगूर की बेल ज़मीन पे हो ही नहीं सकती। अगर आप अंगूर की बेल को ज़मीन पे रख भी देंगे तो वो या तो फल नहीं लेगी, और अगर फल ले भी लेगी अंगूर की बेल, तो उस फल को मुनासिब अंदाज में पकाया नहीं जा सकता। वो हो सकता है कि वो अंगूर ख़राब हो जाएं, वो फल ख़राब हो जाए ज़मीन पर रहने की वजह से, उनके अंदर रस पैदा नहीं होगा, वो अंगूर गल जाएंगे, अंगूर ख़राब हो जाएंगे। तो अंगूर की बेल को किसी छप्पर पे ही चढ़ाया जाएगा। आप ज़मीन पे उस बेल को ज़मीन पे रख कर उससे फल नहीं ले सकते। अंगूर की बेल छप्पर पे ही चढ़ेगी, छप्पर पे ही उसके ऊपर फल आएगा। वही फल लजीज होगा, वही फल अच्छा होगा, वही फल इंसान के लिए मुफीद होगा। गलने, सड़ने, ख़राब होने से वो पाक रहेगा, अंगूर का जो फल होगा। अच्छा, अब अगर आप दूसरी किस्म की बेलें देखें, मसलन एक खरबूजा है और एक तरबूज है। खरबूजा की बेल या तरबूज की बेल ये ज़मीन पे ही चलेगी, इसने ज़मीन पे ही रहना है। अगर आप इसको किसी छत के ऊपर चढ़ा देंगे, किसी छप्पर पे आप चढ़ा देंगे, किसी शेड के ऊपर आप चढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा? खरबूजा वो बहुत बड़ा होगा, तरबूज है वो बहुत बड़ा होगा, वो उस बेल के साथ लग ही नहीं पाएगा, उस बेल के साथ रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, वो गिर जाएगा नीचे, पकने से पहले ही गिर जाएगा, तैयार होने से पहले ही गिर जाएगा। तो अल्लाह पाक ने यहाँ इरशाद फरमाया मारूशात व गैरा मारूशात। चूँकि अहले अरब इन बेलों को जानते थे, अहले अरब ये बेलें लगाते थे, तो अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाह है ना जो तरह तरह के बागात पैदा करता है, और बागात के अंदर कुछ तो फल वो हैं जो बेलों पे उगते हैं। बेलें भी दो किस्म की हैं, बेल छप्पर पे चढ़ने वाली भी है और बेल बग़ैर छप्पर वाली भी है। कौन है जो इन बेलों को ये बात सिखाता है और समझाता है कि इस बेल के ऊपर किस तरह का फल उगेगा, ये बेल कहाँ मुफीद रह पाएगी, कहाँ इस बेल से अच्छा फल उग पाएगा? ये अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है। अल्लाह ताला के अलावा भी भला कोई ये निज़ाम बना सकता है? तो जिस रब ने ये मरबूत निज़ाम बनाया है, वही रब दीन के अहकाम भी जारी कर सकता है। उस रब के अलावा कोई दीन के अहकाम जारी मत करे। अगर कोई जारी करेगा, हिल्लत हुर्मत के अहकाम को अपने हाथ में लेगा, तो ये भी एक शिरक है। अब आगे देखिएगा, अल्लाह पाक ने उन फलों का जिक्र किया दूसरे नंबर पर जो दरख्तों पे उगते हैं, वन नखला और खजूर, व ज़रआ और खेती। कुछ फल तो वो हैं कि जो दरख्तों पे उगते हैं, उसमें से अल्लाह ताला ने एक मिसाल दे दी खजूर की, और आगे कुछ फल वो हैं, आप सब्जियों की बात भी यहाँ कर सकते हैं, जो पौधों पे उगते हैं, उसके छोटे छोटे पौधे होते हैं। मसलन अगर आप देखें गंदम
وہ پودوں پہ اگتی ہے. اسی طرح اگر آپ چاول دیکھیں وہ پودوں پہ اگتے ہیں، وہ نہ درختوں پہ ہیں نہ بیلوں پہ ہیں. اسی طرح سبزیاں ہیں وہ پودوں پہ اگتی ہیں، سبزیوں کے اندر کچھ سبزیاں وہ بیلوں پہ بھی اگتی ہیں. تو اللہ پاک نے مجموعی طور پر یہاں 3 مختلف طرح کے پھلوں کا اور ان کے درختوں کا یا بیلوں کا ذکر فرما دیا. وہ 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 بیل، نمبر 2 درخت، اور نمبر 3 پودے. اب آگے دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے مختلفاً اکولہ، الگ الگ ہیں کھانے کی چیزیں ان کی. اللہ پاک فرماتا ہے ان انسانوں کی کھانے کی الگ الگ یہ چیزیں ہیں، یہ الگ الگ قسموں کی نباتات سے آ رہی ہیں، الگ الگ فصلوں سے آ رہی ہیں. بعض فصلیں بیلوں والی، بعض فصلیں درختوں والی، اور بعض فصلیں پودوں والی. سب چیزیں الگ الگ ہیں. والزیتون والرمان، اب اللہ پاک نے یہاں 2 مختلف اور پھلوں کا ذکر فرمایا خاص طور پر. ایک ذکر فرمایا زیتون کا اور ایک ذکر فرمایا انار کا. زیتون اور انار یہ بھی اہل عرب بکثرت استعمال کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے اس کا بھی ذکر فرمایا. زیتون اور انار کے ان 2 پھلوں کے اندر ایک خاص بات ہے، فرمایا متشابہاً وغیر متشابہ، جو شکل میں ایک جیسے ہیں. یہ جو زیتون اور انار ہیں یہ شکل میں ایک جیسے ہیں، شکل میں یہ آپس میں مشابہت رکھتے ہیں، سملیرٹی ہے ان کی شکل کے اعتبار سے، پتوں کے اعتبار سے، اس کے رنگ کے اعتبار سے، اس کی موزونیت یعنی وزن کے اعتبار سے، اور اس کے سائز کے اعتبار سے اس کے اندر مشابہت ہے، سملیرٹی ہے. یہ ایک جیسے ہیں، مطابقت رکھتے ہیں شکل میں. وغیر متشابہ، مگر ذائقے میں الگ ہیں. شکل میں ایک ہونے کے باوجود ذائقہ الگ، اس کے اثرات الگ. زیتون کھائیں گے کوئی اور ذائقہ آئے گا، اثر کچھ اور ہوگا. انار کھائیں گے اور ذائقہ آئے گا، اثر الگ ہوگا. اللہ پاک فرماتا ہے وہ رب، اس کی کرشمہ سازیاں تو دیکھیں، اس رب کی قدرتیں اور طاقتیں تو دیکھیں، اس رب کے کمالات تو دیکھیں کہ وہ کتنے کمالات کا مالک ہے. وہ کیا کاریگری کر رہا ہے، کیا مینا کاری کر رہا ہے، کیا ڈیزائن، کیا نقشہ، کیا رنگ، کیا روپ بنا رہا ہے. مٹی کے اندر سے ہی یہ چیزیں پیدا ہوئیں، اس مٹی کو پانی دیا گیا. مٹی بھی ایک جیسی ہے، پانی بھی ایک جیسا ہے، مٹی اور پانی میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اوپر سبزہ اگتا ہے، وہ سبزہ بھی سبزہ ہے، وہ سبزے کا رنگ بھی ایک ہے، سبزہ ہے وہ، مگر ذائقے الگ الگ، شکلیں الگ الگ. کہیں شکلیں ایک جیسی ہیں، ذائقے الگ الگ ہیں. اللہ پاک نے کیا عجیب اپنی قدرت بیان فرمائی ہے، اور یہ قدرت بیان فرما کے وہ فرماتا ہے حلال اور حرام کرنے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کسی اور کو عطا نہیں فرماتا. یوں تو اگر حلال اور حرام کرنے کا اختیار انسانوں کو یا بتوں کو دے دیا جائے، یا بتوں کے ان پیشواؤں کو دے دیا جائے جو مذہبی پیشوا ہیں، یہ جو مرضی ہے چاہیں لوگوں کے لیے حلال حرام بناتے پھریں، تو پھر تو دین کا تمسخر بن جائے گا، دین کا ایک مذاق بن کے رہ جائے گا، دین ایک کھلونا بن کے رہ جائے گا. جس کا جی چاہے گا وہ حلال کرتا رہے گا، جس کا جی چاہے گا وہ جس چیز کو چاہے گا حرام کرتا رہے گا. اللہ پاک نے اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کلو من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کے پھلوں سے جب وہ پھلدار ہوں. کھاؤ، اللہ پاک فرماتا ہے حلال ہے، جو اللہ نے حلال کر دیا اسے کھاؤ. دنیا کا کوئی اور شخص اسے حرام کرتا ہے تو کرتا پھرے، جب تمہارے رب نے اسے حلال کر دیا ہے تو وہ حرام ہو نہیں سکتا، وہ تمہارے لیے حلال ہے. اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کے حرام ہونے کی کوئی غرض نہیں ہے، اس کے حرام ہونے کی کوئی لاجک نہیں ہے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور ادا کر دو اس کا حق جس دن وہ کٹے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے. فرمایا کہ جب وہ پھل تم کاٹنے لگو، وہ کھیتی پک جائے، وہ فصل پک جائے، پھل تیار ہو جائے، تو کاٹنے کے دن اس کا حق بھی ادا کرو. غریبوں کا حق اس میں سے نکالو، مسکینوں کا حق اس میں سے نکالو. تمہارے رب نے تمہیں یہ پھل عطا فرمائے ہیں تو اس رب کے نام پر کچھ صدقہ بھی کرو، کچھ خیرات بھی کرو. اب اس کے
اس آیت مبارکہ کے اندر مفسرین کرام کے ہاں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک عام نفلی صدقہ مراد ہے، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ اسی آیت سے عشر ثابت ہوتا ہے۔ عشر، اللہ تعالیٰ نے یہاں عشر کا حکم دیا ہے۔ عشر کا معنی ہوتا ہے 10واں حصہ۔ زکوٰۃ کے مسائل الگ ہیں، عشر کے مسائل الگ ہیں۔ عشر اسے کہتے ہیں، عشر کا معنی تو 10واں حصہ ہے، مگر عشر سے مراد وہ صدقہ ہے، وہ خیرات ہے جو صدقہ کیا جاتا ہے زمینی پیداوار میں سے۔ مثلا کسی نے زمین سے پیداوار حاصل کی تو اس پیداوار میں سے جو صدقہ نکالا جاتا ہے اس کا نام ہے عشر۔ اور یہ اگر زمین مفت کے پانی سے سیراب کی جا رہی ہو، مفت کے پانی سے مراد ہے بارشی پانی جس کے اندر انسان کوئی قیمت ادا نہیں کرتا، بارشی پانی ہے، مفت کا پانی ہے، بارانی زمین ہے وہ، تو اس زمین کا جو عشر ہوگا وہ عشر ہوگا، یعنی کہ وہ 10واں حصہ ہوگا۔ اور اگر کوئی انسان زمین کو قیمتاً پانی کے ساتھ سیراب کرے تو اس کا جو عشر ہوگا وہ نصف عشر ہو جائے گا، یعنی کہ 20واں حصہ بن جائے گا۔ اور عشر کے بارے میں اور زکوٰۃ کے بارے میں ایک عام فرق یہ بھی جان لیجئے کہ عشر کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ کھیتی اگر 3 مہینے میں پکے یا 6 ماہ میں پکے یا سال میں پکے، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جس دن کھیتی پک جائے گی اس دن اس میں سے حصہ نکالا جائے گا، اور اس کا کوئی نصاب بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی، چونکہ زکوٰۃ کے اندر تو ایک آدمی 1 سال تک نصاب کا مالک رہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم کا اگر وہ مالک رہے تو اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی، مگر عشر کے لیے کوئی مدت بھی طے نہیں کی گئی۔ جس دن اس نے کھیتی کو کاٹنا ہے اسی دن، یعنی سال گزرنے کے بعد نہیں، اسی دن اس نے اس میں سے عشر ادا کرنا ہے، اور عشر ادا کرتے وقت پوری کھیتی میں سے عشر ادا کیا جائے گا، یعنی جتنی پیداوار ہوئی اس کی کل پیداوار میں سے عشر ادا کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے پہلے اپنے اخراجات نکالے جائیں گے اور اخراجات نکال کے جو باقی بچ جائے گا اس میں سے عشر نکالا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس دن اس نے کھیتی کو کاٹنا ہے کل کی کل کھیتی میں سے اخراجات نکالنے سے پہلے عشر ادا کرنا ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور تم فضول خرچی نہ کرو۔ یہاں جو فضول خرچی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ سارے کا سارا اٹھا کے اگر راہ خدا میں دے دو گے تو یہ بھی ایک قسم کی فضول خرچی ہوگی، کیونکہ تم خود غریب ہو جاؤ گے، خود اپنے بال بچے کو کیا کھلاؤ گے، اپنی اولاد کو کیا کھلاؤ گے، تو تم اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اس میں سے بچاؤ، اتنا ہی عشر ادا کرو کہ جس کے ساتھ اللہ کی راہ میں اتنا ہی حصہ نکالو کہ جس حصہ کے نکالنے کے ساتھ تمہارے اپنے معاملات خراب نہ ہوں، تم خود غربت کا شکار نہ ہو جاؤ، افلاس کا شکار نہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو غریب ہونے سے بچاؤ، اللہ کی راہ میں اتنا ہی دو کہ جس کے ساتھ تمہاری اپنی گزر بسر بھی ہوتی رہے۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس اسراف کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ راہ خدا میں دینا اسراف نہیں ہے، مگر معصیت میں خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ یعنی کسی نے اگر کل کا کل مال اللہ کی راہ میں دے دیا تو ہم اس کو اسراف نہیں کہیں گے، لیکن اگر کسی نے 1 روپیہ بھی معصیت میں، گناہ میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کیا بلکہ گناہ کے کام میں خرچ کیا، تو وہ اسراف ہے۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 142 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔